السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ زید جہانگیر کی باہوں میں موجود اس بے ہوش لڑکی کو دیکھ کر سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جو دھاڑ رہا تھا کہ کوئی بھی اس لڑکی کے قریب مت آئے، کیونکہ اس نائٹ کلب میں ایسے لڑکوں کی بھرمار تھی جو کسی بھی اکیلی لڑکی کو دیکھ کر اس پر جھپٹ سکتے تھے، اس سے پہلے کہ وہ لڑکی آوارہ اور لوفر لڑکوں کے ہاتھ لگتی۔ زید اس کو اپنی باہوں میں اٹھائے اپنی گاڑی کی طرف لے آیا تھا۔ زید کے ہاتھوں میں ایک حجابی بے ہوش لڑکی کو دیکھ کر میڈیا کے بہت سے لوگ اس کی طرف لپکے تھے اور کھچا کھچ اس کی تصویریں بنانے لگے تھے۔ زید نے لوگوں کے ہجوم کو نظر انداز کیا تھا اور اس لڑکی کو باہوں میں اٹھائے اپنی گاڑی میں لے گیا تھا۔ اس کا دھیان مکمل طور پر اپنے چاروں طرف سے ہٹ چکا تھا اور پوری توجہ اس لڑکی پر تھی جو اس کی باہوں میں بے ہوش جھول رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کو لے کر جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، اس لیے آس پاس کی پرواہ کیے بغیر وہ اس لڑکی کو لے کر اپنے فارم ہاؤس پر آ گیا تھا اور اس کو بستر پر لٹا کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ حجاب میں لپٹی ویٹرس ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ زید کی نظریں اس کے معصوم چہرے پر رک گئی تھیں۔ وہ اس کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اس کو نائٹ کلب میں چھوڑ آتا، کیونکہ کچھ سال پہلے ہی وہ ایک ایسی غلطی کر چکا تھا جس پر وہ ابھی تک پچھتا رہا تھا اور وہ اپنی اس غلطی کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے تو اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس لڑکی کی حالت اور اس کے ساتھ ہونے والے واقعے کو دیکھ کر اس کو گزرا ہوا وہ واقعہ یاد آ رہا تھا جو کچھ ہی سال پہلے اس کی اپنی بہن کے ساتھ پیش آ چکا تھا۔ کاش اس نے اسی طرح اپنی بہن کی بھی مدد کی ہوتی تو آج وہ اپنے گزرے سالوں کی غلطی پر اس طرح پچھتا نہ رہا ہوتا۔ کاش اس نے اپنی بہن کی باتوں کا یقین کر لیا ہوتا تو اس کے اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہ ہوتا۔ اس لیے وہ ٹھان چکا تھا کہ وہ اس خوبصورت معصوم لڑکی کی ہر حال میں مدد کرے گا، چاہے دنیا جو بھی کہے۔ وہ ہر حال میں اس لڑکی کو ایسے صدمے سے نکلنے میں مدد کرے گا۔ تبھی تو وہ لوگوں کی بات کیے بغیر اس کو اپنے فارم ہاؤس پر لے آیا تھا، جو شہر کے شور شرابے سے دور ایک پرسکون جگہ پر تھا۔ وہ تو بہت دن سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو کبھی نوکری کی تلاش میں کہیں جاتی تھی اور کبھی کہیں، اور آج جب اس کو ایک نائٹ کلب میں نوکری مل ہی گئی تھی تو پہلے ہی رات کچھ اوباش قسم کے لڑکوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی اور بہانے سے اس کو کچھ نشہ آور دوا پلا دی تھی۔ وہ لڑکی شاید نشہ آور چیزوں کی عادی نہیں تھی، تبھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی، اور زید جہانگیر اس کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں بیٹھا تھا جب اس کا فون مسلسل بجنے لگا۔ اس نے فون کان سے لگایا تو کوئی اس سے نائٹ کلب میں ہوئے واقعے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر ہی فون بند کر دیا تھا، مگر اس کے فون پر ایک کے بعد ایک کال آ رہی تھی۔ فون پر بات کرنے کے بعد زید نے کمرے میں موجود ایک LCD آن کی اور اس پر مختلف چینل دیکھنے لگا۔ ہر ایک چینل پر اس وقت زید جہانگیر کے بارے میں چرچے ہو رہے تھے۔ ہر کوئی زید سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا جس کو وہ لوگوں کے سامنے اٹھا کر اپنی گاڑی میں گھر لے آیا تھا۔ زید جہانگیر پر ایک سکینڈل بنا دیا گیا تھا۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ زید کا اس لڑکی سے کیا تعلق تھا، وہ جو اس کو اپنے فارم ہاؤس پر ہی لے آیا تھا اور مڑ کر کسی کی بات کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ اس نے تو اپنی طرف سے اس لڑکی کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ نیکی اس کے ہی گلے پڑنے والی تھی۔ اس کو فارم ہاؤس پر پہنچے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب ہر طرف میڈیا میں زید جہانگیر کے چرچے ہو رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ملک کے معروف بزنس مین اپنی بے ہوش معشوقہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے کے آیا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ زید جہانگیر کا کوئی پرانا افیئر تھا جو وہ اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور کسی چینل پر کوئی افواہ اڑ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ تبھی اس خوبصورت سی لڑکی کو بھی ہوش آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہی اپنے اطراف میں دیکھا تو خود کو ایک بڑے سے پرآسائش کمرے میں موجود پایا۔ اپنے سامنے وہ اسی اجنبی کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی جو ہر جگہ اس سے ٹکرا جاتا تھا۔
وہ بھی چینل پر چلنے والی خبریں دیکھ چکی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ شاید سامنے کھڑا شخص ہی اس کا مجرم تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس اجنبی شخص کو کوستے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ زید جہانگیر اس اچانک صورتحال سے گھبرا گیا۔ وہ تو اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا، مگر وہ الٹا اس کو ہی قصوروار سمجھ رہی تھی، جو اس کو اس مشکل صورتحال سے نکال لایا تھا۔ اس لڑکی نے زید جہانگیر کو گریبان سے پکڑ لیا تھا اور پوچھ رہی تھی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ زید جہانگیر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی صفائی میں کیا کہے۔ تبھی وہ لڑکی زید جہانگیر کو دھمکی دے کر چلی گئی کہ وہ اس زیادتی کا بدلہ ضرور لے گی اور اس کو عدالت میں گھسیٹے گی، جس کی وجہ سے وہ بدنام ہو گئی تھی۔ زید جہانگیر سے اس طرح سے کبھی کسی نے بات نہیں کی تھی، جیسے وہ لڑکی اس کے منہ پر اس کی بے عزتی کر کے چلی گئی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا، مگر وہ لڑکی نہ جانے کیا اول فول بک کر جا چکی تھی۔ زید جہانگیر نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی، مگر پھر اپنے غصے پر قابو کرنے لگا۔ زید جہانگیر کا تعلق ایک بہت بڑی بزنس انڈسٹری سے تھا۔ اس نے یہ سارا بزنس اپنے بل بوتے پر چلایا تھا، تبھی تو اس کو خود پر بے انتہا غرور بھی تھا۔ شروع میں اس کے پاس صرف ایک ہی کمپنی تھی، مگر قسمت نے اس کا ساتھ دیا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا بزنس ایک کمپنی سے درجنوں کمپنیوں میں پھیل چکا تھا اور وہ ایک کامیاب بزنس مین بن گیا تھا۔ زید تو جہانگیر عالم کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جہانگیر عالم کینسر کی وجہ سے جلد ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے زید نے اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی کمپنی کو سنبھالا تھا اور اپنی بوڑھی ماں اور چھوٹی بہن رانیہ کا سہارا بن گیا تھا۔ اس نے دن رات محنت کی تھی اور رانیہ کو اچھی تعلیم دلوائی تھی اور اپنی بوڑھی ماں کا خیال رکھا تھا۔ وہ اپنی بہن سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی خوشی کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے رانیہ کو کبھی بھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، بلکہ ہمیشہ خود سے بڑھ کر اس کی ضرورتوں اور خواہشات کا خیال رکھا تھا۔ وقت تیزی سے پر لگا کر اڑ رہا تھا جب ایک دن رانیہ زید کے پاس آئی اور اس کو اپنی پسند راحیل کے بارے میں بتانے لگی۔ راحیل رانیہ کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور جب ان کی یونیورسٹی ختم ہو رہی تھی تو وہ یونیورسٹی کے بعد شادی کرنا چاہتے تھے، اور رانیہ زید سے راحیل کے بارے میں ہی بات کرنے آئی تھی، کیونکہ رانیہ کو جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ ہمیشہ زید کے پاس ہی آتی تھی۔ پھر بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ زید کو بتائے بغیر کر لیتی؟ اس لیے وہ راحیل کے بارے میں زید کو بتا رہی تھی۔ زید کو رانیہ کی خوشی سے بڑھ کر اور کچھ بھی عزیز نہیں تھا، اس لیے رانیہ کی ساری بات سننے کے بعد وہ راحیل سے ملنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا راحیل ویسے ہی اس کی بہن کو خوش رکھ سکتا ہے جیسے زید نے اس کو شہزادیوں کی طرح رکھا تھا۔ کیا راحیل اس کی بہن کو وہ زندگی دے سکتا تھا جس کی وہ حقدار تھی؟ اس لیے زید نے راحیل سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ رانیہ کے ساتھ راحیل سے ملنے کے لیے چلا گیا تھا۔ راحیل سے مل کر زید کی کوئی خاص تسلی تو نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو رانیہ کی شادی اپنے ہی جیسے کسی امیر بزنس مین سے کرنا چاہتا تھا، جبکہ راحیل تو ایک چھوٹی سی فرم میں ملازمت کرتا تھا اور اس کی تنخواہ سے رانیہ عیش و آرام سے بھری زندگی نہیں گزار سکتی تھی جیسے زید کے ساتھ گزار رہی تھی۔ زید نے رانیہ کو ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ اس کو راحیل پسند نہیں آیا تھا۔ وہ راحیل سے بہت اچھے طریقے سے ملا تھا اور واپس آ گیا تھا۔ جب رانیہ نے اس سے راحیل کے بارے میں پوچھا تو زید نے رانیہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ راحیل اس کے ٹائپ کا نہیں تھا، وہ اس کو وہ ساری خوشیاں نہیں دے سکتا تھا جن کی وہ حقدار تھی، مگر رانیہ اپنی بات پر بضد تھی کہ وہ راحیل سے محبت کرتی ہے اور اسی کے ساتھ شادی کرے گی، جبکہ زید کو یہ بالکل بھی گوارا نہیں تھا کہ وہ خود اتنا بڑا بزنس مین تھا اور اس کی بہن کسی چھوٹے سے معمولی آدمی کے ساتھ شادی کر لیتی جو ایک فرم میں معمولی سی ملازمت کرتا تھا۔ اس لیے اس نے رانیہ کو صاف صاف کہہ دیا تھا
کہ اگر وہ راحیل کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی تو اس کو زید کے ساتھ ہر رشتہ اور تعلق ختم کرنا ہوگا۔ زید جانتا تھا کہ رانیہ اپنے بھائی سے کس قدر محبت کرتی تھی اور وہ اس کی بات ضرور مان جائے گی، مگر رانیہ کا جواب سن کر اس کو بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ جب رانیہ نے کہا تھا کہ اس کو زندگی گزارنے کے لیے آسائشیں نہیں بلکہ محبت اور وقت چاہیے، جو کہ زید کے پاس تو بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی بزنس میں اس قدر مگن ہو گیا تھا کہ اپنی بہن کو بھول گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے بارے میں سوچنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا، بلکہ وہ تو دن رات صرف بزنس کو پھیلانا چاہتا تھا۔ وہ رانیہ کی ہر خوشی کو صرف دولت سے ہی خریدنا چاہتا تھا، مگر رانیہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے رانیہ نے زید کے ساتھ اپنا ہر تعلق ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور راحیل کو چن لیا تھا۔ زید نے بھی اپنی انا میں اپنی بہن کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ راحیل کو کسی بھی صورت میں رانیہ کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ اگر رانیہ راحیل کے ساتھ شادی کر لے گی تو اس کی بزنس کمیونٹی میں ناک کٹ جائے گی۔ اس لیے اس نے علانیہ طور پر رانیہ کے ساتھ اپنا ہر رشتہ، ہر تعلق ختم کر دیا تھا، اور رانیہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زید کو چھوڑ کر راحیل کے ساتھ چلی گئی تھی۔ رانیہ اپنی زندگی میں مصروف ہو چکی تھی اور زید بھی رانیہ کو بھول کر آگے بڑھ چکا تھا۔ اس کا مقصد پورا ہو رہا تھا۔ وہ ملک کا معروف بزنس مین بن گیا تھا۔ اس کی ماں نے بہت بار زید سے کہا تھا کہ وہ رانیہ اور راحیل کے رشتے کو قبول کر لے۔ آخر وہ تو ماں تھی، کتنا عرصہ رانیہ سے دور رہ سکتی تھی، مگر زید کی انا آڑے آ رہی تھی۔ وہ رانیہ کے ساتھ کوئی بھی تعلق رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی غم میں اس کی ماں بھی بیمار رہنے لگی تھی، مگر زید کے سر پر تو جوں تک نہ رینگی تھی۔ اس کے سر پر تو بس بزنس کو پھیلانے کی دھن ہی سوار تھی، اس لیے وہ رانیہ کو بہت حد تک بھول چکا تھا۔ جب ایک دن اس کی ملاقات رانیہ سے ہوئی تو وہ اس کی حالت پر افسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس دن زید آفس سے تھکا ہارا گاڑی لے کر سڑک پر بے مقصد گاڑی دوڑا رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنی گاڑی کا رخ ایک نائٹ کلب کی طرف کر دیا تھا، کیونکہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے دماغ کو سارے کاموں سے آزاد کرنا چاہتا تھا اور کچھ پل صرف اپنے لیے نکالنا چاہتا تھا۔ جب اس کی نظر وہاں پر کھڑی رانیہ پر پڑی تھی، جو اس نائٹ کلب میں ایک معمولی سی ویٹرس کا کام کر رہی تھی، رانیہ نے ایک نظر زید کو دیکھا تھا اور اس کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی اور اس کے سامنے ڈرنک تیار کر کے رکھ رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے رانیہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور افسوس سے اس کو کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا، راحیل تمہیں وہ ساری سہولیت نہیں دے سکتا جو میں دیتا ہوں۔ اگر تم ابھی بھی راحیل کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلو تو میں تمہاری شادی راحیل سے کہیں بہتر لڑکے سے کروا سکتا ہوں، جو تمہیں ہمیشہ خوش رکھ سکے گا اور تمہاری ضرورتوں کا بھی خیال رکھ سکے گا، اور تمہیں اس طرح سے دھکے نہیں کھانا پڑیں گے۔ رانیہ نے مسکرا کر زید کی طرف دیکھا تھا اور کہنے لگی تھی، میرا جواب آج بھی وہی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے آسائشوں کی نہیں بلکہ پیار، محبت کی اور وقت کی ضرورت ہے۔ میں جانتی تھی کہ تم مجھے بھی اپنی ہی طرح کے کسی ایسے انسان کے ساتھ بیاہ دو گے جو تمہاری ہی طرح صرف پیسے کے پیچھے بھاگنے والا ہوگا، مگر میں نے تمہارے سامنے راحیل کا رشتہ اس لیے رکھا تھا تاکہ تم میری خوشی کے بارے میں بھی سوچ سکو اور جان سکو کہ میں کیا چاہتی تھی۔ راحیل مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور میں بھی اس کے ساتھ خوش ہوں، اور اگر میں اس کی تھوڑی بہت مدد کرنے کے لیے یہاں پر کام ہی کر رہی ہوں تو بھی مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں بے شک محنت کرتی ہوں، مگر میں راحیل کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ زید رانیہ کی بات سن کر تفخر سے مسکرایا تھا اور کہنے لگا، مجھے تمہاری حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں تمہارا سٹینڈرڈ کتنا ہائی تھا، اور تم نے خود ہی اپنا سٹینڈرڈ اتنا گرا لیا ہے کہ آج تم ایک نائٹ کلب میں معمولی سی ویٹرس کا کام کر رہی ہو۔ رانیہ زید کی بات سن کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور کہنے لگی، میں جہاں پر ہوں بہت خوش ہوں
اور مجھے تم سے کوئی گلہ یا کوئی شکایت نہیں ہے۔ جب زید کو معلوم ہو چکا تھا کہ رانیہ ایک نائٹ کلب میں ویٹرس کا کام کرتی ہے تو وہ اکثر اوقات اس نائٹ کلب میں جانے لگا تھا تاکہ رانیہ کو سمجھا کر راحیل سے دور کر سکے، مگر رانیہ نے ہمیشہ کی طرح زید کی کوئی بات نہیں مانی تھی، کیونکہ وہ راحیل سے سچی محبت کرتی تھی اور ہر حال میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، جبکہ زید دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زید دولت کمانے کے پیچھے اس حد تک بھاگنے لگا تھا کہ اس کو اپنے علاوہ کسی کی بھی خوشیوں کا خیال نہیں رہا تھا۔ اس لیے وہ راحیل کے ساتھ شادی کر کے زید سے اپنا ہر قسم کا تعلق ختم کر چکی تھی، اور اسے اپنے اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ جب ایک دن رانیہ کی زندگی میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ایک دن جب زید اسی نائٹ کلب میں بیٹھا تھا تو کہیں دور ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ شور شرابہ سن کر جب زید اس ہجوم کی طرف گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس ہجوم کے درمیان اس کی بہن رانیہ بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ وہ رانیہ کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر بھی آگے بڑھ کر اس کی مدد نہیں کر سکا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہی بات گردش کر رہی تھی کہ اگر وہ رانیہ کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھا تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، سب جان جائیں گے کہ وہ اتنے بڑے بزنس مین کی بہن تھی۔ وہ وہیں پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ کب لوگ اس کو اٹھا کر ہسپتال لے جائیں گے۔ اس کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ اس ہجوم میں پڑی وہ بے ہوش لڑکی اس کی بہن تھی جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا، مگر آج 4 لوگوں میں اپنی عزت اور ناک بچانے کے لیے وہ آگے بڑھ کر اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی کلب کے کچھ لوگوں نے رانیہ کو اٹھا کر ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ زید بھی اس کے پیچھے ہسپتال پہنچا۔ وہ تو بس دور سے ہی رانیہ کو دیکھ کر یہ جاننا چاہتا تھا کہ رانیہ کی حالت کیسی تھی، مگر رانیہ کے بارے میں سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ رانیہ کینسر کی آخری سٹیج پر تھی اور وہ کلب میں نوکری اس لیے کر رہی تھی تاکہ اپنے علاج کے لیے رقم جمع کر سکے۔ راحیل تو نہ جانے کتنا عرصہ پہلے رانیہ کو ایک بیٹے کے ساتھ دنیا میں اکیلا چھوڑ گیا تھا، اور ان سب کے بارے میں زید کو اب علم ہو رہا تھا جب رانیہ کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اس کو پہلی بار اپنی بہن سے ہر تعلق ختم کرنے پر افسوس ہوا تھا۔ وہ تو اسے صرف اس لیے اپنا ہر تعلق، ہر رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگ اس پر انگلی نہ اٹھا سکیں۔ وہ اپنی عزت بچانا چاہتا تھا، مگر اپنی عزت بچانے کے چکر میں وہ اپنی بہن سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ رانیہ کے پاس کچھ ہی لمحے بچے تھے جب اس نے زید کو اپنے بیٹے زبیر کے بارے میں بتایا تھا، جو اس وقت 6 سال کا تھا۔ رانیہ نے روتے ہوئے زید کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور کہنے لگی تھی کہ میں اپنے لیے تم سے کبھی کچھ نہ مانگتی، مگر اب میں جانتی ہوں کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کر سکوں یا اسے کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں۔ میں تم سے صرف ایک ہی التجا کرتی ہوں کہ میرے بعد تم میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ زید کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بہن کو اس نے اتنے پیار سے پالا تھا وہ اس کے ہاتھوں میں ہی دم توڑ دے گی۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس تو ہو رہا تھا کہ کاش اس نے رانیہ کو تلخ باتیں کہنے کے بجائے اس کی حقیقت جانی ہوتی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، مگر اب وقت گزر چکا تھا اور رانیہ زید کو اپنے بیٹے زبیر کے بارے میں بتا کر دنیا چھوڑ گئی تھی۔ جب زید نے زبیر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کو اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہونے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ راحیل رانیہ کو خوش نہیں رکھ پائے گا، اس لیے جب سے زید کو علم ہوا تھا کہ رانیہ ایک نائٹ کلب میں معمولی سی ویٹرس کے طور پر کام کرتی تھی تو وہ ہر دوسرے دن رانیہ کو سمجھانے پہنچ جاتا تھا کہ وہ راحیل کو چھوڑ دے اور اس کے پاس واپس آ جائے۔ اس نے ہمیشہ رانیہ کو راحیل کے خلاف کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ رانیہ کو جس کے خلاف کر رہا تھا وہ تو اس کو اپنی محبت میں مبتلا کر کے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ تبھی تو وہ ایک نائٹ کلب میں کام کر رہی تھی، مگر اب وہ زبیر کو خود سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔
تبھی وہ زبیر کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا۔ جب اماں کو اس بارے میں علم ہوا تھا کہ رانیہ کینسر کی وجہ سے مر گئی ہے تو وہ بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی تھیں اور بیمار رہنے لگی تھیں۔ جتنا عرصہ وہ زندہ رہی تھیں زبیر اپنی نانی کے پاس ہی رہا تھا، مگر نانی کے گزر جانے کے بعد ایسا کوئی نہیں تھا جو زبیر کا خیال رکھ سکتا، کیونکہ زید کے سر پر تو صرف بزنس کا جنون سوار تھا۔ اس لیے زید نے زبیر کو ایک بورڈنگ اسکول میں ایڈمیشن لے دیا تھا، مگر وہ زبیر کے لیے وقت ضرور نکالتا تھا۔ اس کو رانیہ کی کہی ہر بات یاد تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رانیہ کی کہی ہوئی باتیں زبیر بھی دہرائے، اس لیے زید نے زبیر کو سب سے اچھے بورڈنگ اسکول میں ایڈمیشن لے کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے کام سے اتنا وقت ضرور نکالتا تھا کہ زبیر کے ساتھ کچھ وقت گزار سکے۔ وہ باقاعدہ سے زبیر سے ملنے جاتا تھا اور زبیر بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھا۔ تبھی زید کی زندگی میں سحر آئی تھی۔ ایک روز جب زید آفس سے گھر واپس جا رہا تھا تو اچانک اس کی گاڑی سے ایک لڑکی ٹکرائی تھی۔ زید نے جلدی سے گاڑی روکی اور اس لڑکی کے قریب آ گیا جو سڑک پر گری ہوئی اپنی فائلیں اکٹھی کر رہی تھی۔ زید اس لڑکی پر چلانے لگا تھا کہ اگر اس کو مرنے کا اتنا ہی شوق تھا تو وہ کسی اور گاڑی کے سامنے آتی، مگر وہ لڑکی خاموشی سے سڑک پر گری اپنی فائلیں اکٹھی کر رہی تھی اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس واقعے کو کچھ ہی دن گزرے تھے جب زید کی ملاقات اسی لڑکی سے دوبارہ ایک ریسٹورنٹ میں ہوئی تھی جہاں پر وہ ایک سروس گرل کا کام کر رہی تھی۔ وہ لڑکی شاید زید کو اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی تھی اور اس کے ہاتھ سے چائے کی پیالی گر پڑی تھی، جس کی وجہ سے زید کے سارے کپڑے خراب ہو گئے تھے اور وہ غصے میں اس لڑکی پر چلانے لگا تھا اور سٹاف کو بلا کر ایک تماشا برپا کر دیا تھا۔ تب اس لڑکی کو فائر کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ وہ بیچاری لڑکی ہاتھ جوڑ جوڑ کر زید سے معافیاں مانگتی رہی کہ یہ سب کچھ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا بلکہ جانے انجانے میں ہوا تھا، مگر زید جہانگیر نے کبھی کسی کی غلطی معاف نہیں کی تھی اور اس لڑکی کو روتے ہوئے اس کی نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ زید تو زبیر سے ملنے کے لیے اس کے پاس ہر روز جاتا تھا اور اس کی چھٹیاں ہوتے ہی اس کو اپنے ساتھ لے آتا تھا، لیکن زبیر کا دل تو شاید اپنے بورڈنگ اسکول میں زیادہ لگتا تھا۔ جب بھی زید زبیر کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کی بات کرتا تو زید انکار کر دیتا، کیونکہ وہ اپنے اسکول کے دوستوں سے زیادہ دیر دور نہیں رہنا چاہتا تھا۔ زید نے بھی زبیر کی یہ بات مان لی تھی، کیونکہ وہ زبیر کی کسی بات سے انکار کر کے اس کو اپنی طرف سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جس نائٹ کلب میں رانیہ کام کرتی تھی زید نے اس نائٹ کلب کو نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہر روز اس نائٹ کلب میں ضرور جاتا تھا اور اس جگہ کو بہت غور سے دیکھتا تھا جہاں پر رانیہ کھڑی کام کرتی تھی۔ وہ اس جگہ کو دیکھ کر ہر بار یہ سوچتا تھا کہ کاش اس نے رانیہ کو راحیل کے خلاف کرنے کے بجائے اس کے حالات کے بارے میں پوچھا ہوتا تو وہ اس کی کچھ مدد کر سکتا، مگر اب اس کے پاس پچھتاوے کے سوا اور کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ جب ایک دن اس کو کلب میں وہی لڑکی نظر آئی تھی جو ایک بار اس کی گاڑی سے بھی ٹکرا چکی تھی اور دوسری بار وہ اس کو ریسٹورنٹ سے بھی نکلوا چکا تھا۔ اس لڑکی نے خود کو حجاب میں چھپا رکھا تھا اور وہ اس کلب میں ایک ویٹرس کا کام کر رہی تھی اور اسی جگہ پر کھڑی تھی جہاں پر کبھی رانیہ کھڑی ہوتی تھی۔ زبیر اس لڑکی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اتنی ہی پردہ دار تھی تو کلب میں کیا کر رہی تھی۔ تبھی وہ لڑکی کچھ ڈرنک تیار کرنے لگی۔ زید اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ یہ کوئی اتفاق تو نہیں تھا کہ وہ ایک ہی لڑکی سے بار بار ٹکرا رہا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، وہ اس لڑکی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ کچھ لڑکوں کی طرف ڈرنک لے کر گئی اور وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے، زید اپنی جگہ پر بیٹھا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ان لڑکوں سے بچنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کو زبردستی کچھ پلانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ پینے سے صاف انکار کر رہی تھی، مگر ان لڑکوں نے بھی زبردستی اس کو وہ ڈرنک پلا کر ہی چھوڑا تھا۔ وہ لڑکی بہت مشکل سے لڑکھڑاتی ہوئی
اپنی جگہ پر واپس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تبھی اچانک وہ چکرا کر گر پڑی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر اچانک سے زید کو رانیہ یاد آئی تھی۔ وہ بھی اسی جگہ پر بے ہوش ہو کر گری تھی اور لوگوں کا ایک ہجوم اس پر اکٹھا ہو گیا تھا، اور رانیہ کا خیال آتے ہی زید اپنی جگہ سے ایک دم اٹھا تھا اور بھاگ کر اس لڑکی کے قریب پہنچ گیا تھا جو زمین پر بے ہوش پڑی تھی، اور وہی لڑکے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ زید اس لڑکی کے قریب پہنچ کر دھاڑا تھا کہ خبردار، جو کوئی اس لڑکی کے قریب آیا تو اس کی دھاڑ سے ایک دم سے میوزک بند ہو گیا تھا اور سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ زید نے اپنے آس پاس کی پرواہ کیے بغیر اس لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ اس کو لگا تھا جیسے اگر اس نے اس لڑکی کو بے آسرا چھوڑ دیا تو وہ بھی رانیہ کی طرح مر جائے گی۔ اس وقت زید بھول چکا تھا کہ وہ ایک بڑا بزنس مین تھا۔ زید کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے۔ اس کو پرواہ تھی تو صرف اپنی باہوں میں اٹھائی اس لڑکی کی جو اس وقت مکمل بے ہوش ہو چکی تھی، جس کو شاید ان لڑکوں نے کوئی نشہ آور دوا پلا دی تھی اور وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی کچھ ہی دیر میں ہوش میں آ جائے گی، مگر اس کے ہوش میں آنے سے پہلے نہ جانے وہ سب لڑکے اس کے ساتھ کیا کر چکے ہوتے۔ اس لیے وہ اس لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھا کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ جب لوگوں نے اتنے بڑے بزنس مین کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تو وہ اس کے گرد جمع ہونے لگے تھے اور دھڑا دھڑ اس کی تصویریں بنانے لگے تھے، مگر زید کو اس وقت صرف اس لڑکی کی پرواہ تھی اور وہ اس کو اٹھا کر اپنے فارم ہاؤس پر لے گیا تھا۔ مگر فارم ہاؤس پر پہنچتے ہی ہر چینل پر زہد جہانگیر کے چرچے ہو رہے تھے، جو ایک لڑکی کو اٹھا کر سب لوگوں کے درمیان سے لے گیا تھا۔ زید کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کرے، اور اس لڑکی نے بھی ہوش میں آنے کے بعد زید کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس سے لڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کو کوسنے لگی تھی کہ وہ جہاں بھی کام کی تلاش میں جاتی تھی وہ آ کر اس کا کام بگاڑ دیتا تھا، اور جو اس کی اتنی بدنامی ہو رہی تھی وہ بھی صرف اور صرف اسی کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ زید کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ تو اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا، پھر وہی اس کو غلط کیوں سمجھ رہی تھی؟ مگر اس سے پہلے کہ زید اس کو کچھ سمجھاتا وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ بات صرف یہاں پر ہی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اگلے ہی دن زید جہانگیر کو ایک نوٹس ملا تھا جس سے یہ ظاہر تھا کہ گزشتہ رات ملنے والی لڑکی نے اس پر ہراسمنٹ کا کیس فائل کر دیا تھا۔ وہ اپنی بات ثابت کر چکی تھی، جیسا وہ کہہ کر گئی تھی کہ وہ زید جہانگیر کو عدالت میں گھسیٹے گی۔ تو اس کا پہلا ثبوت زید کے ہاتھوں میں تھا، جس کو دیکھ کر زید کو بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اس لڑکی سے اپنی جان کیسے چھڑوائے، کیونکہ اس کی نیکی ہی اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ جب وہ اس کو اٹھا کر اپنے فارم ہاؤس پر لے آیا تھا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس لڑکی کو وہیں پر چھوڑ دینا چاہیے تھا جہاں سے وہ اس کو اٹھا کر لایا تھا، مگر اب اس کو حقیقت کا سامنا کرنا ہی تھا۔ زید کو ایک بار پھر سے اپنی عزت کی پرواہ ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی عزت کو ایک 2 کی لڑکی کے پیچھے ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے راستے سے ہی ہٹا دے گا جو اس کو عدالت میں ذلیل کرنے والی تھی۔ ان سب کے درمیان میں وہ زبیر کو بالکل بھی نہیں بھولا تھا، کیونکہ زید کے لیے اب زبیر سب سے زیادہ اہم تھا۔ وہ اس کو وقت دینا ہرگز نہیں بھول سکتا تھا۔ جب ایک دن زید زبیر کو اپنے ساتھ لے کر شاپنگ مال میں گھومنے کے لیے گیا تو زبیر اس کا ہاتھ چھڑوا کر اچانک سے ایک طرف کو بھاگا تھا۔ زید حیران رہ گیا تھا کہ آخر زبیر کو ایسا کون نظر آ گیا تھا جس کے پیچھے وہ زبیر سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر بھاگ گیا تھا۔ زید نے زبیر کے تعاقب میں دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ زبیر ایک لڑکی کی طرف بھاگتا ہوا گیا تھا اور اس لڑکی کو دیکھ کر زید کو شدید غصہ آیا تھا، کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی جو اس پر ہراسمنٹ کا کیس کر چکی تھی۔
اور زید تو اس کو راستے سے ہٹانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر زبیر اس کی طرف اتنا خوش ہو کر کیوں گیا تھا؟ آخر وہ اس لڑکی کو کیسے جانتا تھا؟ یہ سوال زید کے دماغ میں گردش کرنے لگا تھا۔ گھر آتے ہی زید نے زبیر سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا کہ آخر وہ کون تھی جس کی طرف زبیر اس طرح سے بھاگ کر گیا تھا۔ زبیر خوش ہوتے ہوئے بتانے لگا کہ وہ تو اس کی ٹیچر ہے، اس کا نام سحر ہے، جو اس کو بہت پسند ہے۔ جب سے وہ بورڈنگ اسکول گیا تھا تب سے وہ اس کے ساتھ تھی، وہ اس کا بے انتہا خیال رکھتی تھی اور فارغ وقت میں اس کو ڈھیر ساری کہانیاں بھی سناتی تھی۔ سحر کے ساتھ اس کی دوستی اس حد تک ہو چکی تھی کہ زبیر نے چھٹیوں میں زید کے ساتھ گھر آنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ زبیر کی ساری باتیں سن کر زید حیران رہ گیا تھا۔ اب تو اس کے دل میں بھی سحر کے بارے میں جاننے کا تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ زید نے سحر کے بارے میں جاننا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی معلومات اکٹھی کرنا چاہتا تھا۔ جس روز وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ فارم ہاؤس پر لے کر گیا تھا، اس روز زید نے اس لڑکی کو بے حد قریب سے دیکھا تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوا تھا، مگر اس کے ہوش میں آنے کے بعد وہ جس طرح سے اس کو باتیں سنا کر گئی تھی، زید کو اس پر بے انتہا غصہ آیا تھا اور اس پر کیس کر کے سحر نے زید کے غصے کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ مگر زبیر کے منہ سے سحر کے بارے میں سن کر زید اس کے بارے میں ایک بار پھر سے جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ لڑکی کون تھی جس سے بار بار اس کا آمنا سامنا ہو رہا تھا، اور زبیر بھی اس لڑکی کو اس حد تک پسند کرتا تھا کہ اس لڑکی کی وجہ سے وہ زید کے ساتھ آنے سے بھی انکار کر دیتا تھا۔ زید جانتا تھا کہ رانیہ زبیر کو بہت چھوٹی عمر میں چھوڑ گئی تھی۔ اس کے بعد سے زید کے لیے زبیر کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا، اس لیے تو زید نے زبیر کو بورڈنگ اسکول میں بھیجا تھا، اور وہ حیران تھا کہ زبیر کا بورڈنگ اسکول میں بہت جلد دل بھی لگ گیا تھا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے سحر ہی تھی جس نے زبیر کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ وہ اس کو تنہائی میں ڈھیروں کہانیاں سناتی تھی۔ زبیر جب بھی گھر آتا تھا تو وہ زید سے اپنی اس ٹیچر کے بارے میں بات کرتا تھا، مگر زید نے ہمیشہ اس بچے کی باتوں کو یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا تھا کہ وہ تو چھوٹا بچہ تھا۔ مگر زبیر کے منہ سے سحر کے بارے میں سن کر وہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا، اس لیے وہ سحر کے بارے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل بھی جاننا چاہتا تھا۔ سحر کے بارے میں جاننے پر زید کو معلوم ہوا تھا کہ وہ بوڑھے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور اپنا گھر چلانے کے لیے ایک اسکول میں پڑھاتی تھی، جس سے اس کے گھر کا گزارا پورا نہیں ہوتا تھا، اور وہ اسکول چلانے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتی تھی۔ سب سے پہلے اس نے ایک ریسٹورنٹ میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، جہاں پر زید کی مہربانیوں کی وجہ سے اسے نکال دیا گیا تھا، اور دوسری بار وہ ایک نائٹ کلب میں زید سے ملی تھی، جہاں پر اس کا پہلا دن تھا، اور ان اوباش لڑکوں نے اس کو نشہ آور دوا پلا دی تھی۔ وہ ان لڑکوں سے تو شاید بچ ہی جاتی، مگر زید جب اس کو اٹھا کر اپنے فارم ہاؤس پر لے گیا تھا تو ایک نیا اسکینڈل بن گیا تھا۔ وہ پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنے گھر کا گزارا کرنا چاہتی تھی، مگر زید کی وجہ سے وہ گھر پر بند ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کہیں پر بھی جاتی، لوگ اس سے زید کے متعلق طرح طرح کے سوالات پوچھنے لگ جاتے، اور زید اس کو ہی اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اچھی تو وہ اس کو پہلے ہی لگی تھی، مگر جب سے اس کو معلوم ہوا تھا کہ زبیر کو بھی وہ اچھی لگتی تھی، تب سے وہ سحر کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا۔ تب اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، جب زید جہانگیر سحر کے بارے میں اتنی ساری معلومات اکٹھی کر سکتا تھا تو اس کے گھر تک پہنچنا زید جہانگیر کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کر کے اس کے گھر پہنچ چکا تھا۔ زید جہانگیر کو اپنے گھر میں دیکھ کر سحر حیران رہ گئی تھی۔ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو زید پر بے تحاشا غصہ بھی آیا تھا، کیونکہ زید کی وجہ سے اس کو 2 جگہ پر نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ اس شخص کو اپنے گھر پر ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر زبیر کی باتیں سن کر وہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ زید پہلے تو سحر کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا،
مگر جب سے اس کو معلوم یہ ہوا تھا کہ زبیر سحر کو پسند کرتا ہے تو اب وہ بھی سحر کو پسند کرنے لگا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ اگر وہ سحر کو اپنا لے تو زبیر بھی خوش رہے گا اور وہ اپنی غلطی کا کفارہ بھی کر دے گا جو اس نے رانیہ کو غلط سمجھ کر کی تھی۔ اس لیے اب وہ سحر کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ وہ سحر کو کیسے منائے، کیونکہ سحر تو اس کو دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیتی تھی، کیونکہ زید نے سحر کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا بلکہ ہمیشہ اس کی مشکلوں میں اضافہ ہی کیا تھا۔ اب زید نے ہر لمحہ سحر پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ وہ اسے بہت بار معافی مانگ چکا تھا اور اپنی صفائیاں پیش کر چکا تھا کہ اس کا مقصد کچھ غلط نہیں تھا، وہ صرف سحر کو ان اوباش لڑکوں سے بچانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس رات اس کو اٹھا کر اپنے فارم ہاؤس پر لے گیا تھا، مگر سحر اس کی کسی بھی بات کا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے وہ زید کی ہر بات کو نظر انداز کر رہی تھی۔ زید جہانگیر نے کبھی کسی کو اتنی صفائیاں پیش نہیں کی تھی جتنی وہ سحر کو دے رہا تھا۔ اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ تھی اور وہ تھا زبیر۔ زبیر کے لیے ہی زید سحر کو اپنے گھر لانا چاہتا تھا، اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، مگر سحر تھی کہ کسی بھی صورت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ زید نے ہر ممکنہ کوشش کر لی تھی کہ وہ سحر کو اپنی باتوں کا یقین دلا سکے، مگر سحر اس کی کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ تب ایک دن زید زبیر کو اپنے ساتھ لے کر سحر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سحر زبیر سے کس حد تک اٹیچ تھی، وہ اسے کتنی محبت کرتی تھی، اور زید جانتا تھا کہ جب زبیر سحر کو خود اپنے ماموں کے بارے میں بتائے گا تو سحر کے پاس اس کی بات کا یقین کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ زبیر نے سحر کو زید کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ زبیر کے لیے تو زید ہمیشہ سے ہی بہت اچھا تھا، کیونکہ رانیہ کے گزر جانے کے بعد زید ہی تو تھا جس نے زبیر کا ہمیشہ خیال رکھا تھا، اور سحر بھی بالکل زید جیسے ہی تھی۔ اگر گھر میں زید زبیر کا خیال رکھتا تھا تو بورڈنگ اسکول میں سحر تھی جو ہمیشہ سے زبیر کی مدد کے لیے موجود ہوتی تھی، اور زبیر چاہتا تھا کہ وہ سحر کو اپنے گھر ہمیشہ کے لیے لے آئے۔ یہ خیال بھی زید نے ہی زبیر کے ذہن میں ڈالا تھا، اور زبیر یہ بات سن کر خوش ہو گیا تھا کہ اس کی ٹیچر ہمیشہ کے لیے اس کے گھر آ جائے گی، کیونکہ زید جانتا تھا کہ زبیر کو پالنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی جو اس کو ماں کا پیار دے سکتی، اور سحر سے بہتر اس کو کوئی نہیں لگا تھا جو زبیر کا خیال رکھ سکتا۔ اس لیے زید زبیر کو لے کر سحر کے پاس پہنچ گیا تھا، جو سحر کے سامنے زید کی تعریفیں کر رہا تھا، اور زید بہت غور سے سحر زبیر کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ ہر دفعہ غلطی زید کی ہی ہوتی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ اگر زید جہانگیر ایک کامیاب بزنس مین تھا تو اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اور اپنے شوق میں ہی وہ سحر کو بھی ہر جگہ سے نوکری سے نکلوا دیتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ صرف اتفاق ہی تھا کہ وہ جہاں پر بھی جاتی تھی بدقسمتی سے اس کا سامنا زید سے ہو جاتا تھا۔ زبیر کی باتیں سن کر سحر کے دل میں زید کے لیے بھری ہوئی نفرت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، کیونکہ وہ بھی زبیر سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زبیر بن ماں باپ کا بچہ تھا، کیونکہ وہ اس کو اپنے بارے میں ہر بات بتاتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ زبیر اپنے ماموں کے ساتھ ہی رہتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس انسان سے وہ 3 سے 4 بار ٹکرا چکی تھی وہی زبیر کا ماموں تھا۔ سحر کے دل میں زبیر کے لیے بھری نفرت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی تھی۔ زید بھی جان چکا تھا کہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، پہلے ہی اس دولت کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے کی وجہ سے وہ اپنے رشتے کھو چکا تھا۔ اب اس کے پاس صرف ایک ہی رشتہ بچا تھا، اور وہ تھا زبیر، جس کی وجہ سے وہ اب کچھ بھی کھونا نہیں چاہتا تھا، بلکہ زبیر کی وجہ سے تو اس کو ایک محبت کرنے والا جیون ساتھی بھی مل گیا تھا، اور اس کو رشتوں کی قیمت کا احساس بھی ہو چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ جتنی بھی دولت کما لے، جتنا بھی پیسے کے پیچھے بھاگ لے، وہ سکون نہیں پا سکتا۔ جو سکون سچے رشتوں اور سچی محبت میں تھا، وہ ہمیشہ سے اپنی اس غلطی پر پچھتاتا تھا جو اس نے رانیہ کی بات نہ مان کر اس پر یقین نہ کر کے کی تھی۔ وہ آج بھی اپنے اس فیصلے پر پچھتاتا تھا جو اس نے رانیہ کو خود سے دور کر کے کی تھی۔ اگر اس نے رانیہ کی بات مان لی ہوتی
اور رانیہ اور راہیل کی شادی خوشی سے کروائی ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ آج رانیہ ان کے درمیان میں ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔